بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو خیر و عافیت اور سلامتی کے ساتھ رکھے۔ معزز سامعین کرام، نماز فجر کی 2 سنتوں کے بعد قرآن پاک کی یہ سورت پڑھ کر اللہ کے سپرد کر دو۔ یہ سورت جو بھی پڑھتا ہے اس کا ہر کام اللہ کے سپرد ہو جاتا ہے۔ بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج نماز فجر کی 2 سنت کے بعد پڑھنے والا ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کو اتنی دولت ملے گی کہ آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی، جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ گھر والے بھی یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے، اتنی دولت و برکت کیسے آئی۔ ناظرین، فجر کی وقت کی اتنی برکت اور فضیلت ہے۔ اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے رزق کے تمام دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ وقت قبولیت کا وقت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ رب سے راضی ہو جائیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک نئی زندگی کا آغاز کر سکیں جس میں صرف کامیابی ہی ہو، جو لوگ واقعی اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، ایک بار کامل یقین سے نماز فجر کی 2 سنتوں کے بعد ان بابرکت لمحوں میں نیت کر کے بیٹھ جائیں اور اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں۔ اللہ پاک ان بابرکت گھڑیوں میں آپ کے حالات بدل دے گا۔ جس طرح رات دن اور دن رات میں بدلتا ہے، اسی طرح آپ کی زندگی فقیری سے بادشاہی میں بدل دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے مصیبت میں گرفتار کر دیتا ہے۔ گویا کہ بندہ مومن کا مصیبت سے دوچار ہونا اس کے لیے نیک بختی ہے، محبت الہی کی علامت ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں ہی دے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ رحمت کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا روک لیتا ہے اور اس کا پورا بدلہ قیامت کے دن دے گا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی بڑی مصیبت میں ہوں گے، اتنا ہی بڑا ثواب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے مصیبتوں میں ڈال دیتا ہے۔ جو شخص اس سے راضی ہوا ہے اور اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا ہے اس کے لیے رضامندی ہے، اور جو ناراض ہوا ہے اس کے لیے ناراضگی ہے۔ پھر مومن کو اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ آزمائش اور مصائب میں گرفتار ہونا اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند کرتا ہے پاک صاف رہنے والوں کو۔ اس آیت میں توبہ کرنے والے 2 طرح کے لوگ مراد ہیں۔ ایک وہ جو کسی بھی برائی اور گناہ کے قریب بھی نہیں بھٹکتے اور نہ ہی گناہ اور برائی کا کوئی خیال انہیں آتا ہے، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں، ان کی نافرمانی کرنے پر پناہ کی طلبگار رہتے ہیں اور کسی بھی گناہ اور برائی میں مبتلا ہونے سے توبہ مانگتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ جو گناہ اور برائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کے مرتکب ہوتے ہیں، لیکن بعد میں شرم ساری اور ندامت سے سچے دل کے ساتھ اللہ سے توبہ کر کے ہمیشہ کے لیے گناہوں سے تائب ہو جاتے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کو اللہ پسند فرماتا ہے، بھٹکنے کے باوجود راہ ہدایت کی طرف لوٹ آئے اور اپنے کیے پر نادم ہوئے۔ کتنا ہی بڑا گناہ ہے، شرک بھی ہو، اگر اس سے توبہ کر لی جائے تو توبہ کر لی جائے لیکن دوبارہ اس کو کرنے کا خیال بھی نہ آئے تو اللہ توبہ قبول فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 گناہ ایسے ہیں جو تباہ کر دینے والے ہیں، ان سے بچتے رہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، کسی کی ناحق جان لینا جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہو، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، لڑائی سے بھاگ جانا، پاک دامن بھولی بالی ایمان والی عورتوں پر تہمت لگانا۔ نماز فجر کا وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس خاص وقت میں اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور یہ وقت مانگنے کا وقت ہوتا ہے۔ یہ وقت رب سے اپنی جولیاں بھرنے کا وقت ہے۔ کل تک سڑک پر مانگنے والا فقیر بھی یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لے، نصیب کے سارے بند تالے کھل جائیں گے۔
جب کہیں سے کوئی مدد نظر نہ آ رہی ہو، جب مایوسی چھا گئی ہو، تو یقین کامل کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ ہر مشکل اور ہر پریشانی کا حل ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ پاک کو راضی کر لیتا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ پاک کو اللہ کے صفاتی نام سے پکارتا ہے تو میرا رب اتنا خوش ہوتا ہے، فرشتوں کو حکم جاری کرتا ہے، جاؤ اس بندے کی حاجت کو پورا فرما دو۔ اللہ پاک کا فرمان ہے، وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں، اور جو مصیبتیں میں پریشانیوں میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو تکلیفوں میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو خوف میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کے دل ڈرنے لگ جاتے ہیں، اور جو مصیبت انہیں پہنچتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حق میں فیصلے ہو جائیں، آپ رزق اور دولت سے مالا مال ہو جائیں، دنیا کی تمام پریشانیاں مشکلات غیب کے خزانوں سے ختم ہو جائیں، تو آج یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، نیک ہوں یا برے ہوں، پہلے والے ہوں یا بعد میں آنے والے ہوں، سب کو اللہ رزق عطا فرماتا ہے۔ وہ ذات ہر انسان کو رزق دیتی ہے جو خلوص دل سے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور دلوں کا اخلاص سب سے عظیم رزق اور نعمت ہے۔ وہ ذات علم اور یقین کے ساتھ مانگنے والے کو حلال روزی عطا کرتی ہے جو دلوں میں اخلاص پیدا کرنے پر معاون ہوتی ہے، اور وہ ذات ہر شخص کو دینی سدھار سے نوازتی ہے جو اس کا طلبگار ہوتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ رازق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بہت سے جانور ہیں جو اپنی روزی اٹھائے نہیں پھرتے، ان سب کو اور تمہیں بھی اللہ تعالیٰ ہی روزی دیتا ہے، اور وہ بڑا ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً تیرا رب جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کیے جاتے ہیں، تو آپ نے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے۔ اب عمل کیا ہے؟ نماز فجر کی 2 سنتوں کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے 7 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا آپ صلی اللہ علی محمدin پڑھ لیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 7 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے۔ آپ نے اگر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں، کوئی آپ کی بڑی رقم چاہیے وہ مانگ لیں، مطلب آپ کی جو بھی حاجات ہیں، جو بھی آپ کا مقصد ہے، مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کریں کہ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں، یہ خاص تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، یا جلیل۔ جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگتا ہے اور اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے، رب کی ذات جلال میں آ جاتی ہے، اور جب رب کی رحمت جلال میں آتی ہے پھر مانگنے والا فریاد کرتا ہے اور اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ میرا رب جولیاں بھر بھر کر نوازتا ہے، وہ ذات جس کے قبضۂ قدرت میں مخلوق کا رزق اور ان کی روزی روٹی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے جسے چاہے رزق اور میں وسعت دے دے، جسے چاہے، جس کے ہاتھوں میں تمام معاملات کا حل ہے اور آسمان اور زمین کی کنجیاں ہیں،
اگر آپ بے روزگار ہیں، بے اولاد ہیں، دنیا کی ٹھوکریں کھا کھا کر تک چکے ہیں، دنیا کی بیماریوں میں گر چکے ہیں، لاکھ کوششوں کے باوجود آپ کامیاب نہیں ہو رہے، تو نماز فجر کی 2 سنتوں کے بعد اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام یا جلیلو کو پڑھ کر دیکھیے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا جلیلو 1 بار، یا جلیلو 2 بار، یا جلیلو 3 بار۔ اس طرح سے آپ یا جلیلو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 101 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے، اچھی طرح گن کر پڑھنا ہے، کمی پیشی نہیں کرنی۔ 101 بار پڑھنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں تیزی سے پڑھ کر جان چھڑا لیں، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جتنا خلوص کے ساتھ پڑھیں گے اللہ پاک اتنی ہی زیادہ ثواب بھی عطا فرمائے گا اور اتنی ہی زیادہ آپ کے لیے آسانیاں بھی پیدا فرمائے گا۔ جیسے آپ کی نیت ہوگی اللہ پاک بھی آپ کو آپ کی نیت کے مطابق اجر عطا فرمائے گا۔ جب آپ یا جلیلو کی مکمل ایک تسبیح اچھی طرح گن کر پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ نہایت ہی مجرب وظیفہ ہے، وہ نہایت ہی مفید عمل ہے، وہ نہایت ہی طاقتور عمل ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر قرآن پاک کی ایک سورت پڑھنی ہے، جو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، جسے پڑھنے والا اللہ سے جو مانگتا ہے اسے مل جاتا ہے، اور وہ قرآن سورت سورہ کوثر ہے۔ سورہ کوثر آپ نے کتنی بار پڑھنی ہے، یہ سب سے خاص بات بتانے لگا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ پہلے آپ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ سورہ مبارکہ ترتیب کے لحاظ سے 108 نمبر پر آتی ہے، جس میں 1 رکوع اور 3 آیات ہیں۔ یہ مکی صورت ہے۔ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ دعوت توحید کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر رشتہ دار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالف ہو گئے تھے۔ ایک اور پریشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیٹے کی وفات کی کھڑی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صاحبزادے تھے، چھوٹی عمر میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ تو ان سارے دکھوں کے درمیان اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی۔ آپ نے صرف 29 بار سورہ کوثر کو پڑھنی ہے۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 29 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابی ہاتھ سے نکل جاتی ہے، ان کے لیے یہ وظیفہ بڑا مجرب، بڑا طاقتور ہونے والا ہے۔ ان کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی فائدہ مند ہونے والا ہے، کیونکہ جب تک رشتوں میں بندش ہوتی ہے، کاروبار میں بندش ہوتی ہے، راستے میں رکاوٹیں ہوتی ہیں، آپ کچھ بھی کر لیں کامیابی آپ کے ہاتھوں میں آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ جب تک بندشوں کا توڑ نہیں ہوگا، جب تک آپ کے دشمن، جب تک آپ کے منافقین آپ کی جان نہیں چھوڑیں گے، آپ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ آپ نے یا جبارو یا قہارو کو پڑھنا ہے۔ یا جبارو یا قہارو پڑھتے ہی نظر بد، حسد، جادو، جنات کے اثرات کروانے والے پر پلٹ جائیں گے۔ آپ اللہ کے دشمن کے منہ پر تالا لگا دے گا، اللہ آپ کے دشمن کے منہ پر تالا لگا دے گا، آپ کے دشمن کو اپنی ہی کسی مصیبت میں ڈال دے گا، آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ ہر انسان نظر بد، حسد، جادو کی ناپاکی کی وجہ سے پریشان ہے، لوگوں کے چلتے کاروبار بند ہو جاتے ہیں، لوگ دنوں میں تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ یا جبارو یا قہارو پڑھتے ہی اللہ پاک آپ کے رزق میں، رشتوں میں، کاروبار میں ہر طرح کی بندشوں کو جڑ سے ختم فرما دے گا، اور آپ اللہ رب العزت سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا چلا جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے تمام دشمنوں سے آپ کی نصیب میں حفاظت لکھ دے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کے خلاف کھڑی نہیں ہو سکتی۔ آپ نے یا جبارو یا قہارو کو پڑھ کر اپنے تمام دشمنوں کو نیست و نابود کرنا ہے۔ طریقہ سن لیں، یا جبارو یا قہارو 1 بار، یا جبارو یا قہارو 2 بار، یا جبارو یا قہارو 3 بار۔ اس طرح سے آپ یا جبارو یا قہارو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار یا جبارو یا قہارو پڑھتے ہی آپ کے تمام دشمنوں سے جان چھوٹ جائے گی، آپ کے دشمنوں کی چیخیں نکل جائیں گی۔ اللہ آپ کے دشمنوں کو، آپ کے حاسدین کو، آپ کے منافقین کو
جو کوئی آپ کے خلاف جاتا ہے اپنی ہی کسی مصیبت میں ڈال دے گا۔ 11 بار یا جبارو یا قہارو پڑھتے ہی وظیفہ مکمل۔ اب آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر پھر 7 بار درود پاک پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی ساری حاجات پیش کریں۔ اللہ پاک سے تھوڑا نہ مانگنا، اللہ پاک سے وہ مانگنا جو سالوں سے نہیں مل رہا۔ اللہ رب العزت سے رو رو کر دعائیں کریں، گڑ گڑا کر مانگیں، التجا کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی مقدر کو بدل دے گا، آپ کے نصیب کو بدل دے گا۔ آپ اللہ سے جو مانگیں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ مختصر سا وظیفہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، آپ یہ وظیفہ ضرور پڑھیں، اپنے مقدر کو بدلنے کے لیے اللہ سے التجا کریں اور آسمانی مدد کو اترتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے اور ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے اور ہمیں ہدایت والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام مشکلات دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاری سمجھ کر اپنے تمام دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے اور کمنٹ باکس میں اللہ رب العزت کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لازمی لکھیے گا۔ جزاک اللہ۔